نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں نکالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مالک ابن عوف الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے، دشمنوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، تو مجھے بھی پریشانی ہے اور ان کی والدہ کو بھی کافی پریشانی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، دو روایتیں ہیں، ایک میں آپ نے ان کو بتایا کہ تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم کثرت سے، تم بھی اور اپنے اہلیہ کو بھی جا کے بتا دو کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ یہ وظیفہ ان کو سکھایا۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تقوی اختیار کرو اور یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دونوں شروع ہو گئے، کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں ہوا یہ کہ ان کا جو بیٹا تھا جو دشمنوں کے قید میں تھا، وہ دشمنوں سے کسی طریقے سے غافل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ تو یعنی کون اس کو روک سکتا ہے؟ تو وہ جتنے بھی دشمن تھے ان سے غافل ہو گئے اور وہ وہاں سے چپکے سے نکل آئے اور ایک اونٹنی پر وہاں سے بھاگ گئے۔ راستے میں ان کو کہتے ہیں کہ کافروں کے اور کئی سارے اونٹ مل گئے، تو سب اونٹوں کو، سینکڑوں اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تقریباً 4000 بکریاں، یہ سب جو ہے وہ اپنے ساتھ وہاں سے اپنے گھر لے کر آئے۔ اب ایک تو بیٹا رہا ہوا، اس کی خوشی، اور دوسری چونکہ وہ فیملی غریب بھی تھی تو اچانک مالدار ہو گئی، اچانک اتنا مال کسی کو مل جائے۔ تو وہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا آ گیا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا تقوی کا اور وظیفہ کرنے کا، وہ ہم نے کیا، الحمدللہ ہمارا بیٹا آ گیا، لیکن وہ اپنے ساتھ دشمنوں کا کئی سارا مال بھی لے کر آیا ہے، اونٹ یا بکریاں جو بھی تھی، تو آیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ دیکھو صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی، ایک ایک کام کو، یعنی کوئی بھی لقمہ منہ میں جائے، کوئی بھی چیز ہمیں ملے، کوئی بھی کام کرے، سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم نے کیا یا ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے کسی کو دم کیا، اس کے عوض ان کو کئی ساری بکریاں ملی، تو اس نے بھی کہا کہ ہم اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک کیا ہو، ہم پوچھ نہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا تو آ گیا الحمدللہ، لیکن اپنے ساتھ اور کئی سارے مال کو بھی لے کر آیا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اس کو استعمال کرو، اور اس میں سے خمس بھی نہیں لیا۔ یعنی عام طور سے غنیمت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جو خمس ہے یعنی 5واں حصہ بیت المال کو جاتا ہے اور باقی 4 حصے، لیکن یہ جو مال دشمنوں سے وہ چھین کر لے کر آیا، اس میں ان کو کہا کہ کل کا کل تمہارا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دشمنوں سے کسی طریقے سے، دارالحرب سے، دشمنوں سے مال کو چھیننا، وہ لے کر آنا اور اس کو دارالاسلام میں منتقل کرنا، یہ آدمی کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ویزا لے کے نہ گیا ہو، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہو۔ اگر معاہدہ لے کر گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر معاہدہ نہیں بھی ہے لیکن ان لوگوں نے ان کو امانت دار سمجھ کے اپنا مال ان کے پاس رکھوایا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے تمام امانتیں واپس کر دی، تو اگر یہ دو صورتیں نہ ہو، جنگ کی حالت ہو اور کوئی جا کے وہاں پر ان سے کیا کر لے، تو یہ حلال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو بتایا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، لغوی معنی، اور جب یوں کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ اگر حرام سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حلال عطا فرماتے ہیں۔ اسی
جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ حلال عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک آدمی حرام سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، حرام مال سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی چیز حلال طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک تاجر تھا، ان کے یہاں کہ مہمان آ گیا، تو اس مہمان کے لیے اس تاجر کے جو بیٹے تھے وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئے، تو دیکھا کہ ان کے بیٹے بالکل گورے ہیں، اور یہ آدمی خود کیا ہے، گندمی، یعنی میچ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بچے بالکل گورے اور ان کے جو والد ہے بالکل کیا ہے، گندمی رنگ کے ہیں۔ تو ان سے کہا کہ یہ کیا آپ کے بیٹے؟ اس نے کہا یہ میرے بچے ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے اس میں اتنا وہ ہے، فرق ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی جو ماں ہے ان کے ساتھ میرا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ان کی ماں جو ہے وہ روم کی ہے، روم کی، اور ان کے ساتھ میرا جو شادی کا معاملہ ہے بہت ہی عجیب ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں روم میں تجارت کرتا تھا، میرے ایک اپنی دکان تھی جس میں تجارت کر کے پیسے کماتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، بہت ہی خوبصورت، اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی، کوئی بوڑھی عورت ہوگی۔ تو مجھ سے کچھ خریداری کی، تو مجھے وہ عورت کافی یعنی اچھی لگی کہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ تو میں نے اس زمانے میں تو باندیا اور خادمہ باہر گھومتے رہتے تھے، تو میں نے ان کی خادمہ سے کہا کہ میں آپ کو اتنے اتنے پیسے دوں گا، میرے لیے اس عورت کو کسی بھی طریقے سے راضی کر لو کچھ وقت کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب عورتیں تو بہت تیز ہوتی ہے۔ تو پیسے لیے اور وہ عورت میرے پاس آئی، حالانکہ وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی تھی۔ اچھا، جب وقت آیا اور میرا ارادہ ہوا کہ میں ان سے اپنی خواہش پوری کروں، تو جب سب کچھ تیار ہو گیا تو مجھے اللہ کا خوف میرے دل پہ غالب آ گیا کہ ایک تو میں مسافر ہوں، اللہ کے ملکوں میں گھومتا پھرتا رزق کماتا ہوں، دوسرا میں ادھر گناہ بھی کر رہا ہوں، تو بہت ہی بری بات ہے۔ لہٰذا مجھے بہت ہی حیا آ گئی اور میں نے اس عورت کو ویسے ہی چھوڑ دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ عورت چلی گئی۔ صبح جب میں نے دیکھا تو وہ عورت دوبارہ دکان پہ کچھ خریداری کرنے آئی، اور اب مجھے شیطان نے اس کو اور بھی کئی زیادہ مزین کر کے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیا کچھ ایک گناہ تھا، بعد میں توبہ کر لیتا میں۔ کوئی بڑے آدمی تم ابو بکر یا عمر یا کوئی بڑے آدمی تو نہیں ہو، کوئی گناہ تھا کر لیتے، بعد میں توبہ میں کر لیتا۔ مجھے بہت ندامت ہوئی۔ پھر میں نے اس خاتون کو پیسے دیے کہ اس کو دوبارہ راضی کر کے میرے پاس لے آؤ۔ میں نے بہت پیسے، اس مرتبہ انہوں نے دگنے پیسے مانگے۔ اب جو دوبارہ وہ اس طرح ہوا، وہ میرے پاس آئی، تو پھر مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میرے ڈر کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اور بغیر یعنی اس کے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب جو ہے وہ عورت بھی کافی ناراض ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے کہ پیسے دے کے میں آ جاتی ہوں، پھر یہ جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے۔ خیر، پھر حالات خراب ہو گئے وہاں کے، اور جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں، صلیبیوں کے بیچ میں۔ تو ہمیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو ویسے بھی میں لوٹا چکا تھا، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور واپس اپنے ملک آ کے سوچنے لگا کہ کیا تجارت اب دوبارہ، کیونکہ تاجر آدمی ہوں اور کوئی کام تو میں کر نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کہ کس کام میں انویسٹ کر سکوں، تجارت، پیسے کماؤں۔ اس زمانے میں باندیوں کا جو کاروبار تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے وہ کاروبار شروع کیا، غلام اور باندیا خریدتا اور اس کو آگے بیچتا، غلام اور باندیا خریدتا اور اس کو بیچتا۔ یعنی اس زمانے میں غلام اور باندیوں کی تجارت، آج کل ایسے سمجھ لو کہ جس طرح کہ
گاڑیوں اور کاروں اور اس طرح خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ایک لاٹ خریدا غلام اور باندیوں کا۔ جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بہت سارے غلام اور باندیاں آئی، تو لوگ اپنے اپنے ضرورت کی چیزیں لے کے باقی بیچ دے، تو میں نے وہاں سے کئی سارے غلام اور باندیاں خریدی۔ اب میں نے دیکھا، اور اسی طرح ایک بادشاہ نے بھی مجھے کہا کہ بھئی ہمیں کئی سارے غلام اور باندیوں کی ضرورت ہے، تو میں ان کو بھی فروخت کرتا تھا کیونکہ میں زیادہ خریدتا تھا کیونکہ مجھے آگے۔ تو ایک مرتبہ میں نے بہت زیادہ غلام اور باندیاں خریدی، تو دیکھا کہ اس میں وہی خاتون موجود ہے جس کو میں نے کئی سارے پیسے دے کے یعنی ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، آج وہ میرے قبضے میں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو یہ جو بیٹے ہیں جو تمہیں دکھ رہے ہیں، اگرچہ میرا کلر ایسا تو نہیں ہے، لیکن ان کی ماں گوری ہے، ان کی ماں گوری ہے، اور ان کے ساتھ یہ عجیب واقعہ میرا پیش آیا، لیکن چونکہ میں حرام سے بچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت حرام سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں وہی چیز، وہی عورت حلال طریقے سے عطا فرما دی، اور یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آدمی بچتا ہے گناہ سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں نکالتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش ضروری ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ گناہ سے بچے، اور یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن جب آدمی بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، ایسے ہی نوازتے ہیں حلال طریقے سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ مالک ابن عوف الاشجعی کو غریب گھرانہ تھا، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مالدار کیا، دشمنوں کے ہاتھ سے مال فوراً ان کے گھر آ پہنچا۔ یہ اس وظیفے کی برکت تھی، تقوی اور اس وظیفے کی۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دنیا اور آخرت کے منافع چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کلمے کو، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو لازم پکڑے اور کثرت سے پڑھے، اور کثرت کی مقدار انہوں نے یہ بتائی ہے کہ آدمی 500 مرتبہ پڑھتے رہے، صبح و شام 500 مرتبہ، شروع میں درود شریف 100 مرتبہ، آخر میں درود شریف 100 مرتبہ، 500 مرتبہ اگر کوئی شخص اس کے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی کیا کریں گے، امداد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کے منافع ان کو حاصل ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں، جس طرح اس حدیث میں نے بتایا کہ ایک صحابی کا بیٹا دشمنوں کے ہاتھ میں قید تھا، کتنے لوگ ہیں جن کے بچے بے گناہ قید ہیں۔ تو اس وظیفے کی کثرت ایسی ہے کہ وہ ان کو اس مصیبت سے نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔